معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کل بروز جمعہ 22 جولائی پنجاب میں ایک بڑا سیاسی معرکہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ سیاسی معرکہ کئی لحاظ سے بہت اہم ہے، خاص طور پہ کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اس وقت انتخاب درپیش ہے، جس کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے پرویز الہی اور مسلم لیگ نون اور بلکہ پی ٹی ایم کی تمام جماعتوں کی جانب سے شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز امیدوار ہیں، اور دونوں جانب سے زور لگایا جا رہا ہے جیتنے کے لیے یہ والا الیکشن، جو اسمبلی کے اندر ہی ہوگا، اور اسمبلی کے ممبران ہی فیصلہ کریں گے کہ کون وزیر اعلیٰ پنجاب کا بنے گا۔ تو ایک عرصے سے یہ باتیں چل رہی تھیں، اور اس معاملے میں دونوں پارٹیوں کی جانب سے بڑا زور لگایا جا رہا تھا، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اور یہ جو شہباز شریف کا پورا گروپ ہے اور حمزہ شہباز کا، انہوں نے انتہائی بے شرمی کے ساتھ جو ہے لوگوں کی ایک منڈی لگائی ہوئی ہے، لوگوں کو خریدنے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں کہ بھئی امیدوار خریدے جائیں، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی یہ ناکام ہو کے بیٹھے ہیں۔ جو پہلے 20 لوٹوں کو خریدا گیا تھا عمران خان کے خلاف، جو عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی گئی تھی امریکی مداخلت اور سازش کے وجہ سے، اور جس کا جو ہے وہ اعلی کار پاکستان میں شہباز شریف بنے تھے، ادھر وہاں لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف اور دیگر بہت سے اہم نام ہیں جو اس سازش کا حصہ تھے، اور انہی کی وجہ سے یہ رجیم چینج ہوا، اور عمران خان کی ایک بہترین مستحکم حکومت کو معاشی طور پہ بھی مستحکم تھی، اور وہ ایک محب وطن لیڈر ہیں اور وطن کے حوالے سے بہت اچھے اقدامات کر رہے تھے۔ مہنگائی بے شک ان کے زمانے میں بھی تھی، لیکن اس زمانے کی مہنگائی دیکھ کے تو عمران خان کی مہنگائی کچھ بھی نہیں لگتی۔ تو بات یہ ہے کہ بلا وجہ کا ایک کھڑاک پیدا کیا گیا اور لوگوں کی منڈی لگائی گئی، اور اس منڈی کا جو سب سے بڑا سوداگر ہے وہ وہی ہے جو سندھ کا سب سے بڑا سوداگر ہے، اور سندھ میں جس نے ستیہ ناش مارا ہوا ہے پچھلے میرے خیال ہے 20-25 سال سے بھی زیادہ عرصے سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن یہ لوگ کچھ کر کے نہیں دیا، ان لوگوں نے اپنے علاقوں میں نہیں کیا، انہوں نے سندھ میں کوئی کارنامے انجام نہیں دیے، کوئی کام نہیں کیا۔ بھٹو کے نام پہ ان کو ووٹ پڑا، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ یہ بھٹو کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے زرداری، اور زرداری نے جو کرپشن کا بازار گرم کیا ہے اور جس طریقے سے کرپٹ لوگوں کی یہ سرپرستی کرتا ہے، اور حالیہ دنوں میں جس بے شرمی کے ساتھ یہ لاہور پہنچے ہوئے ہیں، ابھی آج بھی لاہور میں موجود ہیں، اور چودھری پرویز الہی اور مونس الہی اور چودھری شجاعت حسین سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جو ابھی نو منتخب لوگ آئے ہیں منتخب ہو کے، یہ دوبارہ ضمنی الیکشن ہوئے تھے، جو پہلے لوٹے تھے، تو لوٹوں کے خلاف ایک الیکشن جو ہے کیمپین چلی، اور عوام نے ان کو مسترد کیا، اور جو ابھی ضمنی انتخابات حالیہ ہوئے تھے ان میں ایک بار پھر عمران خان کے منتخب کردہ اور ان کے تجویز کردہ نمائندوں نے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے بڑی اکثریت کے ساتھ شاندار کامیابی حاصل کی، لیکن ان بے ضمیروں کو اور ان بے شرموں کو پھر بھی غیرت نہ آئی، اور انہوں نے ایک بار پھر لوٹا کریسی کو فروغ دینے کے لیے تجوریوں کے منہ کھولنے کی پیشکش کی، اور لوگوں کو مبینہ طور پر 25 کروڑ تک کی آفر کی گئی ہے، اور ابھی ایک آدمی کا بیان آیا ہے، ایک نمائندے کا، کہ اس کو 1 ارب کی پیشکش کی گئی ہے۔ تو آپ یہ لگائیں کہ یہ اندازہ لگائیں کہ زرداری جو وہاں بیٹھ کے منڈی لگا کے بیٹھا ہے اور لوگوں کی خرید و فروخت کرنے میں مصروف ہے، اس کے پاس سندھ میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، کراچی کے اندر ترقیاتی کام کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ کراچی جیسے بین الاقوامی شہر کو جو روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، اور مصطفیٰ کمال کے زمانے تک بہترین اس کی حالت تھی اور بہت ترقی یافتہ کام اس زمانے میں ہوئے، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مصطفیٰ کمال کے جانے کے بعد اس وقت سے لے کے آج تک یہاں کوئی کام نہیں کیا گیا قابل ذکر۔ کراچی کا برا حال ہے، بارشوں میں شہر کا جو حال ہوتا ہے وہ سب دیکھتے ہیں، اور سب لوگ عاجز آئے ہوئے ہیں، ایم کیو ایم سے بھی، کیونکہ ایم کیو ایم بھی ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے لوگ بیزار ہو چکے ہیں، وہ ایک متبادل قیادت کے لیے بے چین ہے لانے کے لیے، تاکہ ان پیپلز پارٹی کے ظلم سے خاص طور پہ کراچی والوں کو نجات ملے، اور کراچی والے اگر اردو بولنے والوں کو بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں، مقامی لوگوں کو،
تو ان کے لیے ایک بہترین متبادل قیادت مصطفیٰ کمال کی شکل میں موجود ہے، تو انہیں مصطفیٰ کمال کو ووٹ دینا چاہیے۔ لیکن بات ہو رہی تھی زرداری صاحب کی، تو زرداری صاحب جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت پنجاب میں ہیں، تو پنجاب میں انہوں نے ایک منڈی لگائی ہوئی ہے اور خرید و فروخت جاری ہے، اور دھڑلے سے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کی وہ حمایت جاری رکھیں گے اور ہر ممکن طریقے سے اس کو وزیر اعلیٰ ہی رہنے دیا جائے گا، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ان کی پارٹی کی کیا پالیسی ہے یہ تو سامنے نہیں آئی، لیکن زرداری صاحب کی پالیسی یہی ہے کہ وہ ہر صورت میں نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ فضل الرحمان بھی جو ہے وہ ان کی سپورٹ میں ہیں ان کے ساتھ، اور ان کے سیدھے بیانات دے رہے ہیں آج کل وہ، اور اس کے علاوہ وہاں پہ دیگر پارٹیز بھی سرگرم عمل ہیں۔ لیکن جس طریقے سے عمران خان ڈٹ کے ان 13 جماعتوں کے اتحاد کا پی ڈی ایم کا مقابلہ کر رہا ہے، اور جس جواں مردی سے اور جس حوصلے سے اور جس عزم سے اور جس مستقل مزاجی سے اور ناقابل شکست عمران خان نے جدوجہد کی ہے گزشتہ 10-15 دنوں میں، جس کا نتیجہ پنجاب کے جو الیکشن ہوئے تھے ضمنی ان میں کامیابی کی صورت میں سامنے آیا، تو اب اس کامیابی سے بھی یہ لوگ پریشان ہیں، مسلم لیگ نون والے خاص طور پہ، اور شہباز شریف کو تو ویسے ہی پرائم منسٹر بننے کا بہت شوق تھا، تو بڑے عرصے بعد تو ان کا شوق پورا ہوا ہے، تو اب وہ اتنی آسانی سے تو سیٹ اپنی خود چھوڑیں گے نہیں، اور اسی طریقے سے اپنے بیٹے کو انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب بنوا دیا تھا، تو اب وہ ظاہر ہے اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیٹ تو خطرے میں ہے، اور نہایت روشن امکانات اس بات کے ہیں کہ پی ٹی آئی کے نامزد کردہ پرویز الہی واضح اکثریت سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن جیت جائیں گے اور وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کو کامیابی دے، کیونکہ عمران خان نہ تو بکتا ہے، نہ اس کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے، نہ کوئی اسے خرید سکتا ہے، وہ سچا پاکستانی ہے، وہ پاکستان میں نظریاتی سیاست کر رہا ہے، وہ ذاتی مفادات کی سیاست نہیں کر رہا، وہ کرپشن کے خلاف ہے، وہ کرپٹوں کے خلاف ہے، اور وہ یہ بات بتاتا ہے مسلسل اپنی تقاریر میں ہر کسی کو کہ جن معاشرے میں کرپشن کی جاتی ہے وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں، اور اس وقت آپ حال دیکھ لیں کہ چونکہ اس وقت سارے جو سیٹوں پہ اہم سیٹوں پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ کرپٹ ہیں، وہ کرپشن کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، ماضی ان کا کرپشن سے بھرپور ہے اور حال بھی ان کا کرپشن سے بھرپور ہے، اور یہ سدھرنے والے لوگ نہیں ہیں، ان کو ہدایت نہیں ہے، اور یہ نہ شاید ان کو یہ بھی نہیں ہے کہ ہم مریں گے، شاید ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ ان کو مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اس طرح کی کسی بات کا بظاہر ان کے اوپر جو ہے کوئی اثر نظر نہیں آتا، کوئی سوچ ایسی ان کی دکھائی نہیں دیتی، انہوں نے سب کچھ اس دنیا کو سمجھا ہوا ہے، اور لوٹ مار کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے، پیسہ بنانے کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، تو پوری قوم یہی چاہتی ہے اس وقت کہ پنجاب میں بھی صورتحال چینج ہو، اور وہاں پر عمران خان کا حمایت یافتہ امیدوار جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے، اور جب وہاں تبدیلی آئے گی تو انشاءاللہ بہت جلد قومی اسمبلی میں بھی عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے گی، اور وہاں سے بھی یہ جو پی ڈی ایم کے نمائندہ شہباز شریف بیٹھا ہوا وزیر اعظم بن کے، اس سے بھی جان چھوٹے گی، اور قوم کی ان کرپٹوں کے ٹولے سے جان چھوٹے گی، اور پھر انشاءاللہ عمران خان اس بار ایک سخت حکمران کے طور پر سامنے آئیں گے، اور اب لوگوں کو سزا بھی ملے گی، صرف سزا کی بات نہیں کی جائے گی بلکہ انشاءاللہ سزائیں دی جائیں گی اور وہ دنیا دیکھے گی۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کو کامیاب کرے، آمین۔